السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، خدا کی شعوری دریافت کے رہنما اصول، اس سیریز کا آج ہم تیسرا لیکچر کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو آگے دوسروں تک شیئر بھی کیجئے اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آج ہم جس پہلو پر بات کریں گے وہ پہلو یہ ہے کہ خدا کی دریافت کے عام طور پہ تین مناہج پائے جاتے ہیں، تین طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ کار خدا کی قلبی دریافت سے متعلق ہے، جس کا عام طور پہ صوفیہ بیان کرتے ہیں۔ میں طریقہ کار بیان کر کے جس طریق پر میں نے بات کرنی ہے وہ کروں گا، باقیوں کا رد، اس کا قبول، اس کے بارے میں درست یا صحیح کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ تو ایک عام طور پہ جو مروجہ طریقے ہیں میں صرف ان کا بیان کر رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ خدا کی قلبی دریافت، کچھ لوگ کہتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ خدا کی عقلی اور شعوری دریافت، جس پر میں بات کر رہا ہوں، جس کو میں معرفت کہہ رہا ہوں اور معرفت کا نقطہ آغاز کہہ رہا ہوں۔ اور تیسرا خدا کی عمومی دریافت، یعنی آپ یوں کر لیں کہ قلبی اور شعوری کے علاوہ جتنے بھی طریقہ کار ہو سکتے ہیں اس کو عمومی دریافت کے ذیل میں رکھنا۔ تو یہ تین طریقہ کار ہیں جو عام طور پہ لیے جاتے ہیں، اور ہم اس میں سے خدا کی شعوری دریافت کا طریقہ کار لیں گے۔ دوسرا اہم پہلو جو آج میں نے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے، آج کے لیکچر میں بنیادی طور پہ تصور معرفت سے متعلق کچھ غلط فہمیاں ہیں، وہ میں رد کرنا چاہتا ہوں، چونکہ قرآن مجید کے حوالے سے اس کے ہم 2 لیکچرز میں پورا تصور بیان کر چکے ہیں۔ اب اس پر جو لوگ اب یہ لیکچر سنیں گے انہوں نے ظاہر ہے کسی سے کتاب معرفت، کسی تصوف کی معرفت کی کتاب، کہیں معرفت کا لفظ، کہیں کوئی اصطلاح سنی ہوگی، وہ کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو میں آج کے لیکچر میں وہ کچھ نکات جو بار بار لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن کے طور پہ آئیں گے وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ معرفت کا تصور کلیئر ہو جائے۔ اگلا اہم پہلو یہ ہے کہ معرفت کا تصور، جتنے لوگ تصور معرفت پر کام کرتے ہیں ان میں بہت سارے پچھلوں نے بھی کیا، آگے والے بھی کرتے ہیں۔ مولانا وحید الدین خان نے بھی کیا، حضرت مجدد الافسانی کا بھی کام، حضرت شیخ ابن عربی کا بھی کام، تصوف کی تقریباً تمام کتب میں اس طرح کا کام۔ تو اب ایک چیز اس میں ذہن نشین رکھی ہے، میں خاص طور پہ مولانا وحید الدین کا نام لیا میں نے معاصر لوگوں میں جن کا اسی عنوان سے کتاب ہے، اور اسی عنوان میں ان کا زیر بحث بھی یہ مضمون ہے جو میرا مضمون ہے کہ شعوری دریافت خدا کی، یعنی وہ بھی تصور معرفت کو عصری اس کے عقلی تصور معرفت اور عقلی دریافت کے تناظر میں لیتے ہیں۔ اب ان کے ہاں اور میرے ہاں کچھ معاملات میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ 3 تصور پائے جا سکتے ہیں عام طور پہ، کہ ایک معرفت کو جس طرح میں نے کہا قلبی دریافت، خدا کی قلبی دریافت، تو ایک طبقہ جو کہتا ہے تو معرفت کو سراسر قلبی چیز سمجھ لیا جائے، جس کا یہ سمجھ لیا جائے کہ تعقل سے، عقل سے، شعور سے کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ بہت بڑی ہماری اکثریت اس تصور کو صحیح سمجھتی ہے، جبکہ یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ شیخ ابن عربی اور تصوف کی بہت ساری کتب میں یہ تصور بیان ہوا ہے، لیکن یہ تصور، معذرت چاہ رہا ہوں، حقیقت پسندانہ تصور، صحیح تصور یہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایکسٹریم سٹیج تو کہی جا سکتی ہے معرفت کی، لیکن ایک مبتدی کے لیے، سفر معرفت کا آغاز کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ دوسرا جو تصور ہے وہ سراسر عقلی تصور، کہ ذہنی، عقلی مشق اور شعوری چیز ہے یہ معرفت، یہ بالکل درست ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہے۔ مولانا وحید الدین صاحب کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسی کو پورا سچ گردانتے ہیں۔ ان کے ہاں معرفت کا آغاز عقل اور شعور سے ہو کے معرفت کا اختتام عقل و شعور پہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آدھی بات ہے۔ یہ درست ہے کہ عقل و شعور کا آغاز معرفت سے ہوتا ہے، معرفت کا آغاز عقل و شعور، شعوری دریافت سے ہوتا ہے، غور و فکر سے ہوتا ہے، تدبر تفکر سے ہوتا ہے، لیکن اس کا اختتام لازمی نہیں ہے اس پر ہو۔ پھر چونکہ آگے سطحیں آ جاتی ہیں کہ کسی کا اختتام چونکہ اسی پر ہو رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا آخری سطح ہی یہ ہے، لیکن کوئی اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں۔ تیسرا جو نقطہ نظر بن جاتا ہے ان دونوں کے درمیان، جو میرا نقطہ نظر میں اس کو درست سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ معرفت کا آغاز تو بہر صورت عقل و فکر اور غور و خوض سے ہوتا ہے، جس کا پہلا مرحلہ اپنی ذات میں غور و فکر، اور پھر اس پوری کی پوری کائنات میں غور و فکر، اپنی تخلیقی ساخت پر غور و فکر، پھر اس کائنات کی تخلیقی ساخت پر غور و فکر، اپنی استعدادوں پر غور و فکر، اور پھر کائناتی قوانین، جدید سائنٹیفک قوانین پر غور و فکر۔ آغاز تو یہاں سے ہوتا ہے۔ تو شعوری پختگی کے بعد یہ معرفت پھر بعد ازاں قلب و باطن میں راسخ ہوتی ہے، آتی عقل و شعور ہی کے ذریعے سے ہے، لیکن جب یہ پختہ ہو جاتی ہے اور جگہ پا لیتی ہے تو پھر ایک انسان، عام انسان اس کا بڑی آسانی سے تجربہ کر سکتا ہے کہ اب وہ نور جو دماغ میں روشن ہوا تھا وہ قلب و باطن میں سرایت کر چکا ہے۔
تو چونکہ ایک تصوف کا رنگ عرصہ دراز سے ہمارے علاقوں میں اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں چل رہا ہے، تو لہٰذا جس کا زیادہ زور ہوتا ہے اور پھر اصطلاحات بھی اسی نوعیت کی ہوتی ہیں تو فوراً اس کو اس رنگ میں لے لیا جاتا ہے، تو معرفت کو فوراً اس طرح باطنی رنگ میں لے لیتے ہیں، حالانکہ اس طرح کی یہ چیز نہیں ہے۔ عقل و شعور کے بعد یہ باطن میں قلب میں راسخ ہوتی ہے، اور یہ ایک انسان اپنے بصیرت اور وجدان سے اس کا شعور اور تجربہ کرتا ہے، شعور پاتا ہے اور تجربہ کرتا ہے۔ مثلا اگر کوئی ابتدائی غور و فکر کے مرحلے سے نہ گزرے اور وہ قرآن مجید کی نظر میں معقول قرآن مجید کا جو معقول طریق ہے اس کو نہ اپنائے، غور اور اپنا فکر اور شعور کے طریق سے نہ چلے، تو گویا اور وہ تھوڑے عرصے بعد یہ اپنا معرفت کے اور اعلیٰ درجات کا دعویٰ کرنے لگ جائے تو اس کا دعویٰ رد ہوگا، وہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا۔ چونکہ دیکھیے دروازہ ایک ہے، آگے داخل ہو کے بہت سارے مناہج بن جاتے ہیں، بہت ساری درجات اور سٹیجز ہو سکتی ہیں، وہ تعین نہیں ہے، لیکن اس کا تعین ہے کہ دروازہ یہی ہے، جس طرح کہ میں پہلے قرآن مجید سے اس کو ثابت بھی کر چکا۔ تو لہٰذا اگر کوئی ابتدائی غور و فکر کے مرحلے سے گزرے بغیر معرفت کا دعویٰ کرے تو وہ قرآن کی نظر میں قبول نہیں۔ ہاں اگر عقل و شعور کے ذریعے قوت پا کر قلب و باطن کو بارگاہ الہی سے براہ راست متمسک کر کے فیض کا دروازہ کھولنے کی طرف جائے تو یہ جائز ہے اور یہ تجربے سے ہوتا ہے۔ یہ جو موقف میں نے عرض کیا، اسی موقف کی تائید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب سے موقف سے ہوتی ہے، اسی موقف کی تائید علامہ اقبال کا جو تصور معرفت ہے اس سے ہوتی ہے، اور اسی موقف کی تائید حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سارے مواد سے اور بہت ساری کتب سے ہوتی ہے۔ اگلا جو پہلو بیان کرنا ہے وہ پہلو یہ ہے کہ معرفت پر کام کرنے والوں میں خلط مبحث ہے، وہ بعض اصطلاحات کو گڈمڈ کر دیتی، اور وہ تین اصطلاحات ہیں، ایک معرفت، ایک تصوف اور ایک احسان۔ یہ تین اصطلاحات الگ الگ ہیں، جبکہ معرفت کی جو تصوف پر جتنی معرفت کے مضامین پر جتنی کتب آپ سنیں گے یا آپ کوئی تصوف کی کتاب لیں گے تو کنفیوز ہو جائیں گے کہ احسان کیا ہے، تصوف کیا ہے، معرفت کیا ہے۔ تو میری اس پوری سیریز میں یہ جس کانٹیکسٹ میں چیزیں استعمال ہوں گی وہ سن لیجئے کہ میری اس سیریز میں یہ تین الگ الگ اصطلاحات کے طور پہ یہ استعمال ہوں گی۔ کنفیوز نہیں ہونا ایک دوسرے کے ہم معنی، 100% ہم معنی نہیں ہے، جزوی طور پہ تو ہیں، 100% ہم معنی نہیں ہے۔ معرفت کا استعمال عقل و شعور اور غور و فکر کی نسبت سے ہوگا، اور بالآخر یہ رسوخ فی القلب پر منتج ہوگی۔ یعنی یہ جو معرفت کا مضمون ہے، جہاں معرفت کا لفظ آئے گا اس سے مراد ہی میری پوری آگے کی گفتگو میں یہ ہوگا کہ جس کا آغاز عقل و شعور سے ہو رہا ہے، چونکہ یہ خدا کی شعوری دریافت کے اصول ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو غور و فکر سے جا کے یہ رسوخ فی القلب میں جگہ پائے گی۔ دوسری جو تصوف کی اصطلاح ہے وہ بنیادی طور پہ ایک عارضی کیفیت ہے جس کو ہم بیان کر دیتے ہیں، اور چونکہ تصوف ایک فن کے طور پہ آ چکا ہے تو چیزیں خلط ملط ہو چکی ہیں، تو لہٰذا اس پورے کے پورے عمل کو تصوف سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ تصوف دوران سفر معرفت فکری اور باطنی نشیب و فراز آتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز پر غور و فکر کا آغاز کرتے ہیں، وہ غور و فکر جو آپ عقل و شعور کے ذریعے کر رہے ہیں وہ آپ کے قلب و باطن اور آپ کے ذہن دونوں میں بہت سارے نشیب اور فراز لاتا ہے، بہت ساری پرانے تصورات کو توڑتا ہے، بہت سارے نئے بناتا ہے۔ کبھی آپ ڈپریس ہوتے ہیں، کبھی آپ حشاش ہوتے ہیں، تو جب غور و فکر ہوتا ہے تو وہ چیزوں کو آگے پیچھے کرتا ہے، خلط ملط کرتا ہے، وہ آپ کو بالکل پرانے اس سٹرکچر پہ نہیں رہنے دیتا، اس میں تبدیلی کرتا ہے۔ تو پرانے سٹرکچر میں جب تبدیلی ہوتی ہے وہ فکری نوعیت کی بھی ہوتی ہے، وہ باطنی اور قلبی اور کیفیت کی نوعیت کی بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں باطنی نشیب و فراز اور جو کیفیات ہیں، اب کیفیات دو طرح کی ہو گئی نا، ایک ذہنی کیفیات اور نشیب و فراز ہیں، ایک باطنی کیفیات اور نشیب و فراز ہیں جو عقلی غور و فکر کے نتیجے میں وارد ہو رہی ہیں، بس اتنے حصے کو تصوف کہا جائے گا۔ یعنی دوبارہ سن لیجئے، جب انسان عقل و شعور کے ذریعے غور و فکر کا آغاز کرتا ہے کہ معرفت کا دروازہ کھلے، تو پھر ذہنی عقل و شعور، اس میں اپنا عقل و شعور کی جب آپ کوشش کریں گے تو ذہن میں بھی آپ کے اتار چڑھاؤ آئے گا، اور آپ کے باطن میں بھی کچھ چیزیں کیفیات بدلیں گی۔ تو جو ذہن میں کیفیات بدلیں گی وہ معرفت کے اسی شعوری سفر کے تحت آئیں گی، لیکن جو باطن میں کیفیات بدلیں گے اور اتار چڑھاؤ آئیں گے، ان کیفیات کو، اس کے بیان کو تصوف کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے احسان۔ احسان معرفت کے تقریباً ہم معنی ہے، لیکن اس میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق قرآن نے چونکہ معرفت اور احسان کو ہم معنی استعمال کیا، لیکن ایک قرآن نے بڑا لطیف فرق رکھا ہے،
اور لطیف فرق یہ ہے کہ معرفت، صاحبان معرفت جو درجہ کمال پہ پہنچ جائیں ان کے لیے قرآن محسنین یعنی صاحبان احسان کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو گویا احسان یہ ہوا کہ معرفت کے نتیجے میں، معرفت کے حصول کے بعد جو نئی شخصیت صاحب معرفت فرد جو نیا وجود میں آتا ہے اس کو صاحب احسان یا محسنین کہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ میری معیت میں رہتے ہیں، اللہ مع المحسنین۔ اس کے بعد خلط مبحث، اب یہ کیوں ہوتا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ خلط مبحث اس لیے ہوتا ہے کہ جو قائلین تصوف ہیں وہ اس سارے عمل کو تصوف سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں، اور جو منکرین تصوف ہیں وہ اس سارے عمل کو تصوف کے مد مقابل ایک اصطلاح احسان بنا کر اپنے تئیں، یعنی احسان تو موجود ہے، یعنی وہ اس کو بالکل تصوف کے مد مقابل ایک چیز سمجھ کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو جس سے گویا کہ ایک بندہ اپنے طے شدہ عقائد کے اس بات میں ساری بات لے رہا ہے، ایک اپنے طے شدہ عقائد کے اس بات کے لیے رد میں ساری بات لے رہا ہے، جس سے جو غیر جانبدار قاری ہے یا سامع ہے یا پڑھنے والا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اس سب کے پیش نظر اپنے اصولی موقف کی تائید اور رد ہے، نہ کہ ان کے اصطلاحات کے فنی فرق کو ملحوظ رکھنا، یعنی جو اس کو رد کر دیتے ہیں، پورے کے پورے احسان بنا دیتے ہیں، پورے کے پورے معرفت کے عمل کو تصوف بنا دیتے ہیں، وہ اپنے طے شدہ عقائد کا کچھ اثبات کر رہے ہیں، کچھ رد کر رہے ہیں، سمجھ آئی نا؟ تو ان کا ان اصطلاحات کے فنی معانی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نہ ان کو علاقہ ہوتا ہے، کئی لوگ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کی مطلب شعور اور سمجھ کی یہ سطح ہی نہیں کہ وہ ان تینوں میں فرق کر سکیں، تو وہ صرف یہ فرق کرتے ہیں، اگر وہ تصوف کے ماننے والے ہیں تو وہ ہر شے تصوف بنا دیتے ہیں، اور اگر منکر ہیں تو وہ ہر شے کو اس سے نکال دیتی ہیں۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے خلط مبحث کی۔ تو پھر اس ذہنیت کے متاثر لوگ جب کوئی کتاب لکھتے ہیں، انٹلیکچوئل بندہ کوئی، تو ظاہر ہے اس کے اثرات آگے منتقل ہوتے ہیں، یوں پھر اصطلاحات خلط مبحث کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں میرے نزدیک جو ہے معرفت شعوری کا تعلق عقل و شعور سے ہے، اور یہ پہلا ناگزیر مرحلہ ہے، اور اس شعور کی بنیاد پر اصلاح باطن کو معرفت قلبی یا معرفت باطنی کہہ سکتے ہیں۔ یہی دوسرا عمل ہے جس کو بعض لوگ تصوف سے تعبیر کرتے ہیں، یہ بھی اس کی ایک دوسری تعبیر سن لیجیے۔ اس طرح دو طرفہ اصلاح کے نتیجے میں، یعنی اب میں تینوں اصطلاحات کو دو انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے الگ الگ بیان کر دیا کہ جو معرفت ہے وہ عقل و شعور سے آغاز اور رسوخ فی القلب پر انتہا، جو تصوف ہے وہ دوران سفر معرفت جو باطنی کیفیات ہیں اس کو تصوف کا نام دیا گیا، اور احسان وہ کامل شخصیت ہے جو معرفت کے نتیجے میں وجود پاتی ہے۔ تو اب اسی کو ایک اور انداز میں سمجھ لیجئے کہ جو معرفت شعوری ہے اس کا تعلق عقل و شعور سے ہے، تصور وہی ہے، انداز مختلف ہے، اور یہ پہلا اور ناگزیر مرحلہ ہے۔ اس کے بعد شعور جب پختہ ہو جائے اور وہ اصلاح باطن کا ذریعہ بنے تو وہ معرفت، اس کو معرفت قلبی یا باطنی کہہ دیتے ہیں، اور یہ جو دوسرا عمل ہے اس کو تصوف کہہ دیں گے، جس طرح پہلے عمل کو ہم نے کہا تھا معرفت۔ اب اس دو طرفہ اصلاح، یعنی وہ اصلاح فکر بھی ہو جائے اور شعور بھی ہو جائے اور اصلاح قلب و باطن بھی ہو جائے، یعنی اس دو طرفہ اصلاح کے نتیجے میں جو نئی شخصیت وجود میں آئے گی اس کو محسن کہیں گے، وہ احسان ہوگی، احسان والی اور درجہ احسان پر فائز ہوگی۔ تیسری اور آخری بات جو اس لیکچر میں آج ہم نے کرنی ہے وہ بات یہ ہے کہ عقل اور قلب، اس کے حوالے سے بہت جھگڑے چل رہے ہیں۔ فیضان صاحب توجہ کیجیے، عقل اور قلب کے حوالے سے کہ معرفت کا محل عقل ہے یا دل ہے۔ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ معرفت کا عقل دل میں ہوتی ہے، جبکہ قرآن کا تصور جب آپ دیکھیے یہ بات بالکل صراحت کے ساتھ واضح ہے کہ قرآن نے عقل کا لفظ بھی استعمال کیا اور قلب کے لفظ بھی استعمال کیا۔ ہمارے ہاں پھر یہاں دو شدت پسند گروہ ہیں، ایک گروہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سارا تعلق ہی عقل سے ہے، ایک یہ کہتا ہے کہ نہیں عقل کچھ نہیں ہوتی۔ بہت بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات کر دی، عقل کچھ نہیں ہوتی، عقل تو ادراک کر ہی نہیں سکتی۔ بھائی اگر عقل ادراک نہیں کر سکتی، جس طرح کے تصوف کی کئی کتب میں ہے، تو اگر عقل ادراک نہیں کر سکتی تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دل سے ادراک ہوتا ہے، تو جس کو آپ ڈنڈا ماریں اور وہ پاگل ہو جائے، دماغ فارغ ہو جائے، تو کیا اس کا دل کا ادراک جو ہے اس کو معرفت کے مقام پہ رکھ سکتا ہے؟ کیسی عجیب بات ہے، نہیں ہو سکتا بھائی۔ عقل سلامت ہوگی تو قلب کی معرفت کا اعتبار ہوگا، اگر عقل سلامت ہی نہیں ہے تو قلب کی معرفت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ ایک ہمیشہ سے بحث ہے، یہ پہلی دفعہ بحث معلوم تاریخ میں ارسطو نے اٹھائی تھی
کہ غور و فکر کا مدار قلب پر ہے یا دماغ پر ہے. اور یہ سن لیجئے کہ علمی مسئلہ ہے، فلسفہ کا مسئلہ بھی ہے کہ کسی تاریخ کے کسی زمانے میں اس پر اتفاق نہیں ہو سکا کہ قلب ہے یا عقل ہے. ہمیشہ اختلاف رہا اور آج بھی اختلاف ہے. میں اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر بتا دیتا ہوں کہ اصل چیز یہ ہے کہ اس سفر کا آغاز عقل و شعور سے ہوتا ہے اور یہیں سے پروان چڑھتا ہے. پھر عقل اور شعور کی روشنی قلب کو روشن کرتی ہے اور قلب تک رسائی پاتی ہے. ہم انکار قلب کا نہیں کر سکتے جس طرح مولانا وحید الدین خان اور کچھ لوگوں نے کر دیا. کیوں؟ کیونکہ قلب کو عبارت النفس میں محل خیر اور محل شر قرار دیا گیا. حضور نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب. الا وہی القلب، خبردار رہو کہ وہ دل ہے. اور پھر اس طرح قرآن مجید میں دل کی اقسام بیان ہوئی، قلب سلیم ہے، پھر اور بھی اس کی چیزیں بیان ہوئیں. تو گویا ایک پورا قلب کو بطور موضوع لیا گیا ہے. لیکن ایک عام مشاہدہ ہمیں بتاتا ہے، میڈیکل سائنس اب اس ترقی ہمیں بتاتی ہے کہ دل کا کام سوچنا سمجھنا نہیں ہے، یہ تو ایک پمپنگ آرگن ہے، بلکہ عقل کا کام سوچنا سمجھنا ہے. اور وہ دل جس کو محل باطن یعنی مرکز باطن اور مرکز خیر یا مرکز شر کہا جاتا ہے، وہ یہ دل لوتھڑا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مقام ہے، قلب ایک روحانی مقام ہے جو ہمارے باطن میں موجود ہے. تو ہمارے یہاں غلط فہمی یہ بن گئی کہ کچھ لوگ یہ جو دل پمپ کرتا ہے اس کو اس کا مال سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اس کے اندر ایک مقام ہے قلب جس کا نام ہے. وہ مقام جو ہے وہ مقام محل خیر یا محل شر ہے. تو لہٰذا اس پر کبھی اتفاق نہیں ہوا. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ عقل و شعور کا بنیادی اور اساسی محل جو ہے وہ دماغ ہے، اور دماغ اور شعور کے اندر ہی یہ پروان چڑھتا ہے. لیکن جیسا میں بار بار بتا رہا ہوں، جب یہ رسوخ پاتا ہے تو پھر اس کا اثر نیچے باطن میں اترتا ہے، اور جس کے باطن میں اترتا ہے اس کو بخوبی ادراک ہوتا ہے کہ اب وہ سفر معرفت میں اگلی منزل میں ہے. تو گویا جب وہ اس کے قلب و باطن میں نیچے اترتا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے مزید روشنی کا باعث بنتی ہے. اور یہ اسی تناظر میں قلب کو عبارت النفس میں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی محل خیر اور محل شر قرار دیا گیا، اور اس کے باقاعدہ درجات اور اقسام بیان کی گئیں قلب کی. اب مختصر اور اصل یہ نقطہ ہے کہ شر کے امور کا فیصلہ یا خیر کے امور کا فیصلہ عقل کرے گی، عقل فیصلہ صادر کرے گی، مگر اس کا محل قلب ہوگا. اور قرآن نے معرفت کے ابتدائی مقدمے کو عقل و فکر دونوں سے مشروط کیا ہے. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت میں بتا دیا کہ جیسے قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں کہا یہ کہ واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ دن کے بدلنے اور رات کے بدلنے اور ان کے درمیان جو اللہ کی تمام نشانیاں ہیں، کشتیوں کے چلنے، یہ جو سب ہیں نشانیاں. اس کے آخر میں جا کے فرمایا لآیات، یہ آیات ہیں لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. تو لہٰذا عقل اور شعور سے تو فرار نہیں ہو سکتا. آگے کی چیز مختلف ہی ہے، ایک طبقہ اس کو نہیں مانتا، ایک طبقہ اس کو مانتا ہے. تو لہٰذا ہم دونوں کو ملا کے چلیں گے تو بات زیادہ آسان ہو جائے گی. اس کو یہ جو طریقہ کار ہے کہ عقل اور شعور دونوں اس کے مدار ہیں، اس کو ہمارے آخری بات بطور تائید کر دوں، ہمارے جو امام ہیں اصول کے امام بزدوی، اصول بزدوی میں امام بزدوی نے بھی اس کو بیان کیا اور بڑی شد و مد سے بیان کیا ہے. اور ان کے ایک دو اقتباسات اس کا مفہوم میں آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ اس سے آپ سمجھ جائیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل قبلہ کا اجماع ہے کہ عقل اشیاء کے ساتھ علم واقع ہونے کا ذریعہ ہے. اس کا جو باب قائم کیا انہوں نے وہ ہے العقل آلۃ لمعرفت الاشیاء، عقل وہ آلہ ہے جس کے ذریعے اشیاء کی معرفت حاصل کی جاتی ہے. یعنی امام بزدوی نے انڈورس کیا ہے کہ معرفت کا دروازہ عقل کے ذریعے کھلتا ہے. العقل آلۃ لمعرفت الاشیاء. اچھا، اب اس کی پوری تفصیل ہے، بتاتے ہیں. میں مختصر بتا دوں کہ اہل قبلہ کا اجماع ہے کہ عقل اشیاء کے ساتھ علم واقع ہونے کا ذریعہ ہے، جس طرح آنکھ دیکھی جانے والی اشیاء کے ساتھ علم واقع ہونے کا ذریعہ ہے، کان سنی جانی اشیاء کے ساتھ علم واقع ہونے کا ذریعہ ہے، ناک سونگھی جانے والی اشیاء کے ساتھ علم واقع ہونے کا ذریعہ ہے، منہ چکھی جانی اشیاء کے ساتھ علم واقع ہونے کا ذریعہ ہے، ہاتھ چھوئی جانے والی اشیاء کے ساتھ علم واقع ہونے کا ذریعہ ہے. آگے کہتے ہیں اس لیے اللہ کی یہ عادت جاریہ ہے کہ وہ بندہ آلات و اسباب کے ذریعے فائل ہو، یعنی کوئی کام کرے تو آلات اور مختلف اسباب کے ذریعے کرے. یہ اللہ کی عادت ہے جس کو اللہ نے جاری فرمایا. حالانکہ اس کے فعل کے وجود کے لیے آلات اور ذرائع شرط نہیں ہے، کیونکہ اللہ جب کوئی فعل کرتا ہے تو وہ کسی سبب اور آلے کے ذریعے نہیں کرتا، وہ حکم کے ذریعے کرتا ہے، کن فیکون کے ذریعے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے عقل کو پیدا کیا ہے کہ اس کو بندوں کے حق میں اشیاء کی معرفت کا ذریعہ بنائے.
سن لیجئے، واللہ تعالی خلق العقل وجعل آلۃ للمعرفہ، اللہ نے عقل کو پیدا کیا اور اس کو معرفت کا آلہ بنایا، للاشیاء فی حق عباد، تمام اشیاء کے لیے اپنے بندوں کے حق میں، کہ بندے عقل کے ذریعے معرفت حاصل کریں۔ آگے بیان کیا، اب آگے ایک پہلو یہ حصہ پہلا ہو گیا کہ عقل کے ساتھ شعور اور معرفت کا، عقل اور شعور کے ساتھ معرفت کا دروازہ کھلتا ہے۔ آگے اس کو امام نے کیا بیان کیا، امام بزدوی نے فرماتے ہیں، اور عقل روشن کرنے والی چیز ہے اور ایک لطیف جسم ہے، اور اہل سنت کے نزدیک اس کا مقام سر کے اندر ہے، اور عقل کے اثرات یہ بڑا اہم پہلو ہے۔ امام بزدوی کہتے ہیں کہ پھر جب عقل شعور کر لیتی ہے حاصل، تو پھر اس کے اثرات قلب پر پڑتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ معرفت کا تعلق قلب سے ہے، وہ یہ نقطہ ہے۔ عقل کا تعلق، عقل جب اثرات قبول کرتی ہے تو اس کے اثرات قلب پر پڑتے ہیں جب عقل روشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے قلب انسانی اشیاء کا ادراک کرتا ہے۔ یعنی وہ جو اب قلب کی روشنی ہے اس کو انہوں نے ادراک سے تعبیر کیا، تو انسان اشیاء کا مدرک اسی عقل کی نورانیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یعنی اصلاً جو مواد ہے وہ عقل فراہم کرتی ہے اس کی روشنی کے لیے، اور اس کی دلیل انہوں نے دی، جمہور اہل سنت کے نزدیک بیان کرتے ہیں۔ امام بزدوی نے اصول میں بیان کی کہ حضور اسلام نے فرمایا، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ عقل پر عقل کو جو انہوں نے اعلیٰ کہا، اعلیٰ معرفت، اس کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک حضور نے حدیث بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جب عقل کو پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا عقل سے بہتر میں نے کچھ نہیں پیدا کیا۔ پھر فرمایا میں نے اسے حکم دیا آگے ہو، وہ آگے ہو گئی، پھر حکم دیا پیچھے ہو، وہ پیچھے ہو گئی، پھر میں نے عقل سے کہا کہ تیری وجہ سے عبادت کی جائے گی، اور عقل سے کہا کہ تیری ہی وجہ سے میں ثواب دوں گا اور تیری ہی وجہ سے میں عذاب دوں گا۔ امام بزدوی اس کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہماری اس بات پر رہنمائی کرتی ہے کہ عقل ایسا لطیف جسم ہے جو نورانی ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے اشیاء کا ادراک ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا نقطہ جو امام بزدوی نے نکالا، وہ کہتے ہیں کہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ عقل کا محل دماغ ہوتا ہے اور اس کا اثر قلب میں جاتا ہے۔ یعنی شعور اور ادراک کا محل دماغ ہے، اس کا اثر قلب پہ جاتا ہے، جذبات ازاں، جس کو رسوخ فی القلب کی اصطلاح سے میں نے استعمال کیا۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ عقل کے نور کی وجہ سے انسان اشیاء کا ادراک کرتا ہے، اور اصحاب نے بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جب انسان کے سر پر شدت کے ساتھ زور سے چوٹ لگتی ہے تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عقل ہی محل ہے ادراک کا۔ یعنی اب اگر شدت کی چوٹ لگے اور عقل زائل ہونے کے بعد اگر جو قلب کی معرفت ہے، اگر حقیقی وہ قلب ہی معرفت کا محل ہوتا تو وہ تو قائم رہنی چاہیے۔ ہم کئی لوگوں کو جانتے ہیں جن کی عقل سلامت نہیں ہے، پاگل ہے، تو کیا ان کو عارف یا معرفت کا کہیں درجہ میسر ہے؟ غیر معقول بات ہے۔ تو لہٰذا عقل اور معرفت عقل کے ساتھ وابستہ ہے، عقل کی سلامتی کے ساتھ وابستہ ہے، اور عقل کی روشنی پھر آگے قلب تک پہنچتی ہے، جس کو میں بار بار رسوخ فی القلب کہہ رہا ہوں۔ تو یہ ایک مضبوط تائید آ گئی ائمہ اہل سنت میں سے جو امام ہیں، عقیدے کے امام ہیں، امام بزدوی، ان کی طرف سے بھی یہ تائید آ گئی کہ محل ادراک جو ہے وہ عقل ہے، شعور ہے، اور شعور ہی کے ذریعے معرفت کا دروازہ کھلتا ہے، ادراک کا دروازہ کھلتا ہے، چیزوں کی حقیقت جاننے کا دروازہ کھلتا ہے، اس سے پھر قلب روشن ہوتا ہے۔ اگر وہ دروازہ مسلسل جہت سے کھلتا رہے اور بندہ اس میں پختہ ہو جائے، پھر اس سے قلب روشن ہوتا ہے، اور رسوخ پھر قلب ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ قلب و باطن روشن ہو گیا۔ یہ دروازہ ہمیشہ عقل اور شعور کے ذریعے سے کھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دروازے عقل اور شعور کے، ہمارے عقل اور شعور کے ذریعے اپنی معرفت کے دروازے ہم پر کھولے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔